ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو 7 جوان بہنوں اور کتے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ملک ایران میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ سوتیلی ماں نہ جانے بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ سوداگر انہی بچیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی حویلی میں رہتا تھا۔ ان بچیوں کا ایک اور ساتھی بھی تھا اور وہ تھا جس کا نام سنادا تھا۔ سنادا سب سے چھوٹی بہن عائشہ کا لاڈلا تھا۔ اس نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ عائشہ ہی اس کو نہلاتی کھلاتی پلاتی تھی۔ عائشہ سنادا کو اس طرح اس سے باتیں کرتی تھی جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہی ہو۔ سنادا اصل میں کتا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور جن بھی خوش مزاج اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا۔ بس دل بہلانے کے لیے وہ کتے کی شکل میں سوداگر کے گھر رہتا تھا۔ سوداگر اگر روز صبح سویرے بازار جا کر اپنی دکان کھولتا اور کاہلینیں باہر نکالتا اور سجا کر رکھ دیتا تھا۔ دوپہر کو کھانا کھانے گھر آ جاتا اور کھانا کھا کر واپس دکان پر چلا جاتا تھا اور شام تک دکان پر ہی رہتا تھا۔ اس کی زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ دکان سے واپس جا رہا تھا اور اسے مسجد سے ایک آواز سنائی دی، اے مسلمانوں، خدا کو یاد کرو، وہی بھروسے کے قابل ہے۔ اے گناہگاروں، خدا سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرو۔ یاد رکھو کہ حج کرنا ہر مالدار اور مسلمان پر فرض ہے۔ آپ میں سے جو بھی خدا کا گھر دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہاتھوں کا یہ قافلہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو روانہ ہوگا۔ سوداگر نے یہ بات سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھی حج پر جائے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اس بار مکہ ضرور جائے گا اور خدا کے گھر حاضری ضرور دے گا۔ وہ جلدی جلدی گھر گیا اور بیٹیوں سے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں نے آج تک حج کا فرض ادا نہیں کیا اور نہ ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھا ہے۔ اس سال یہ فرض میں ضرور پورا کروں گا۔ اگر میری بچیوں، اگر میں حج پر گیا تو مجھے تمہاری فکر لگی رہے گی، میرے پیچھے تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر اس کی بیٹیاں اداس ہونے کے بجائے خوش ہوئیں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ ضرور تشریف لے جائیں، ہماری فکر نہ کریں، سنادا ہماری دیکھ بھال کر لے گا۔ عائشہ نے بھی باپ کو تسلی دی۔ لڑکیوں نے خوشی خوشی باپ کا سامان باندھا اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے رکھ دی۔ کچھ چیزیں کچی بھی باندھ دی تاکہ باپ کو لمبے سفر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس وقت ایران سے مکہ جانے میں اور واپس آنے میں تقریباً 1 سال لگ جاتا تھا۔ سوداگر نے اپنی بیٹیوں کے لیے سال بھر کا کھانے پینے کا سامان اپنے گھر میں ڈال دیا، ضرورت کی ہر چیز گھر میں ڈال دی تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ لڑکیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، باہر قدم نہ رکھنا کیونکہ کوئی آئے اور دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ لڑکیوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ سوداگر نے لڑکیوں کو گلے لگا کر انہیں خدا کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ سنادا کے موجود ہونے کی وجہ سے گھر میں کوئی بھی داخل ہونے کی جرات نہیں کرے گا۔ لڑکیوں نے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور حویلی میں آرام سے رہنے لگیں۔ وہ سارا دن سنادا کے ساتھ کھیلتی اور رات کو سنادا عائشہ کے پاس سو جاتا۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر زور زور سے 3 بار دستک ہوئی اور ایک عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ 7 بہنیں دروازے کے پاس جمع ہو گئیں۔ پوچھا، کون ہیں آپ؟ باہر کون ہیں؟ کھڑی عورت بولی پیار سے کہ بھانجیوں، میں تمہاری خالہ ہوں، میں تمہاری امی کی سگی بہن ہوں، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا۔ عائشہ نے کہا، خدا کا واسطہ دروازہ نہ کھولنا، مجھے یقین ہے یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے، مگر یہ سچ مچ میں ہماری خالہ ہے تو بھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا
اور آپ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ سنادا ایک دم سے بونکنے لگا، میں سنادا ہوں، آپ کا رکھوالا ہوں، جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر نکلی حالہ وہاں سے بولی کہ کتنی گندی بدبو آ رہی ہے کتے سے۔ سنادا ایک جن تھا، وہ بڑھیا کی آواز کو سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ سنادا کو معلوم تھا کہ وہ چڑیل بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے۔ سنادا کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب تک یہ جن ان کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ رات کو وہ اپنی اصلی شکل میں گھوم رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس گھر میں 7 جوان چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان کو کھا کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونک رہا تھا، میں بھی سنادا ہوں، ان بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی بانکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بیس میں آئی اور دروازے کو کھٹکا کر بولی، پیاری بانجیوں دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گی، میری مری ہوئی بہنوں کی نشانی ہو تم۔ دیکھو میں تمہارے لیے دیس دیس کے کھلونے لائی ہوں۔ جب چڑیل نے یہ کہا باقی 6 بہنیں دروازہ کھولنے کے لیے دوڑی۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، ہم نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گی۔ پھر ہمارا کتا سنادا ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت منع کیا، ان کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے پرے دھکیل دیا اور اسے برا بلا کہنے لگی، تم تو بیوقوف ہو، بیچاری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہیں کھولیں۔ فرض کرو اگر وہ ہماری خالہ نہیں ہے تو یہ نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکے گی؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہیں، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائیں گی۔ عائشہ بھی یہ نہیں مانتی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی کہ میں دروازہ نہیں کھولنے دوں گی، لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی، اسے تھپڑ مار کر دروازہ کھول دیا۔ کہا خالہ جان تشریف لائیں، مگر راستے میں سنادا کھڑا تھا اور غصے کے مارے زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھی اور وہیں سے بولی، بیٹی اس کتے کی بدبو سے دماغ اڑتا جا رہا ہے، جب تک اس کو مار نہ ڈالو اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی وقت کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی، لیکن بہنوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر بہنوں نے خالہ کو اندر بلا لیا۔ بڑھیا نے جب دروازہ اندر پاؤں رکھا تو کتا پھر بھی بھونکنے لگا۔ بڑھیا نے کہا، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو اور بھی زیادہ بدبو آ رہی ہے، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کو جلا دیا۔ عائشہ نے انہیں نہ روک سکی، وہ الگ بیٹھ کر کتے کی یاد میں رونے لگی اور کتے کی راکھ کو اکٹھا کر کے ایک پلو میں باندھ دیا۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اس سے مزے مزے کی باتیں سن رہی تھی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنسی اور بولتی رہی جیسے سچ مچ رات ہوئی۔ ان کی خالہ اس نے غصے میں چپ ہو گئی۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں کے ساتھ ہنستی اور بولتی رہی، لیکن رات کے وقت وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ دانت لمبے کر گئے، بال سانپ کی مانند ہو گئے، ہاتھ تیز ناخنوں والے بن گئے۔ وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی کہ اس گھر میں 7 بہنیں ہیں جن کو میں کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے سے شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ ہوئی۔ سب سے پہلے بڑی بہن کو پکڑ لیا اور بولی، بولو تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ ایسے ہی اس نے 6 بہنوں کو کھا لیا اور پھر وہ عائشہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے عائشہ کہیں نہ ملی۔ آخر چڑیل کو پتہ چل گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہے۔ اس نے سنادا کی راکھ اس چڑیل کے منہ پر ماری۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سنادا کی راکھ ہر ذرہ سنادا بن گیا ہو۔ بھونک بھونک کر کہہ رہا تھا کہ میں سنادا ہوں، عائشہ کا رکھوالا ہوں، جو اسے کھائے گا میں اس کی بوٹیاں کھا جاؤں گا۔ چڑیل دروازے کے پاس بھاگی اور چیخ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا۔
لیکن کتے کی راکھ بھونکتے جا رہی تھی، میں سنادا ہوں، میں سنادا ہوں۔ ان آوازوں نے چڑیل کے جسم میں آگ لگا دی اور عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ اس نے اس دن کھولا جس دن اس کے ابا جان واپس آئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔